السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آخر کیا ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر دو ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے، تو اس پہ تعیناتیاں کیوں نہیں ہونے جا رہی، اور حکومت وقت کیا لینے کے جا رہی تھی، حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے اس کا تعلق کیا ہے. 9 مئی کے ٹرائل کے اوپر جو ہو رہا ہے باقی چیزوں کے حوالے سے وہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. بھئی آئین اور قانون کی پاسداری کرے، حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. توشہ خانہ دوسرا جو ہے 3 لیکن نیب کا 2، جس میں وہ 2023 کے رولز کا اطلاق 2018 سے کر دیا، اس کی اخراج کی درخواست جو ہے کویشمنٹ کی وہ دائر ہو گئی ہے، اور صبح کون کرے گا سماعت اس پہ بات ہوگی. عمران خان نے جو ہے نا پھانسی گارڈ کی بات کیوں کی تھی؟ سلمان راجہ یا پارٹی کی طرف سے تحریری مطالبات سامنے آ گئے، اور سپریم کورٹ میں کچھ فوجی ٹرائل کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہے. 9 مئی کے جو ٹرائل ہے نا، وہ آئین اور قانون کی پروسیجر کی ضرورت نہیں. جہاں ملٹری کورٹ میں تو جیسا بھی ہونا تھا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملا، اور دوسری طرف باقی جگہوں پہ بھی ایسا دیکھ رہے ہیں انتظامی آرڈر سے سزائیں دے دی جائیں اگر ایسا ہی بات ہے. اور عدالتوں میں آئین اور قانون کا پروسیجر تو پورا ہونا چاہیے نا. اگر کرنا ہے، اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی کرنی ہے تو سرٹن پروسیجرز ہیں، اس پروسیجر کے مطابق کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور درخواستوں پر فیصلوں کے بغیر چاہتے ریکارڈ ہو رہی ہیں، یعنی دیر آر سرٹن ڈفرینٹ اپلیکیشنس. پہلے ان پہ فیصلہ ہونا ہے، تو بعد میں آپ نے شہادتوں کی طرف جانا ہے. یہ کوڈ آف سیول پروسیجر کی بات ہو رہی ہے، اظہار دہشت گردی کے قانون کی بات ہو رہی ہے، اور میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وکلا کی بھی سنی نہیں جا رہی. یعنی ٹرائل کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق لے کر چلنا چاہیے. اگلا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ آئین پاکستان 1973 ہے آپ کے سامنے. یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی ترمیم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ رکھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو طریقہ کار دیا ہے نا وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہ پارٹ 8 ہے الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک ہے جی، جس کو صدر نے تعینات کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ طریقہ کار دیا وہ یہ کیا ہونا چاہے، طے یہی ہے: دا پرائم منسٹر شیل ان کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی فارورڈ 3 نیمز اپوائنٹمنٹ آف کمشنر ٹو اے پارلیمانی کمیٹی فار اے ہیئرنگ اینڈ کنفرمیشن آف اینی پرسن. اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ کانسٹیٹیوٹڈ بائی اسپیکر، شیل کمپرائز 50% فرام دی ٹریجری اینڈ 50% فرام دی اپوزیشن، اسٹرینتھ کے مطابق، ٹو بی نامینیٹڈ بائی دی ریسپیکٹو پارلیمانی لیڈرس. نہیں ہوگا اگر کنسنسس اپوزیشن لیڈر اور اس کے درمیان، پھر یہ معاملہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورا پروسیجر دے دیا ہوا ہے. دا ٹرم آف آفس آف کمشنر اور ممبرز، دی کمشنر اینڈ ممبرز شیل سبجیکٹ ٹو دس آرٹیکل ہولڈ آفس فار اے ٹرم آف 5 years فرام دا ڈیٹ آف انٹر اپون ان دس آفس. یہ پورا دیا ہوا طریقہ کار، اور اگر ہٹانا ہو تو وہ بھی طریقہ کار دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ جو ڈسکس نہیں ہوتا وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ جناب اب تاحیات تا قیامت لگے رہیں گے جب تک جو بندہ آگے ہے یہ نہیں لگتا نا. یعنی طریقہ کیا ہوگا؟ آپ آگے بیٹھ جائیں گے، اس کے اوپر آپ تعینات نہیں کریں گے، آپ اس میں کنسنسس نہیں ہوگا. خط لکھ دی ہیں اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی نے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ کے اندر عمر ایوب نے اور گوہر ایوب اور شبلی فراز نے لکھ دی ہیں. تو انہوں نے خط لکھ دی ہیں کہ آپ بنائیں، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں فوری طور پر. ابھی تک اسپیکر یا چیئرمین سینٹ نے تشکیل نہیں دی ہیں. تو یہی ہے کہ انہی کو چلانا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں نا اس ساری باتوں کو. اب میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 215 اور 213 آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ کیا کمیشن کا طریقہ کار کیا، اور 26ویں آئینی ترمیم نے کیا ستیہ ناش کر دیا ہے اس کو. اور اب دیکھتے ہیں کہ کب تک آتی ہیں. میں نے خط بیک گراؤنڈ پہ اگر چلا دیتے ہیں، اور یہ دونوں پروویژن جو ہیں آئین کے آرٹیکلس کی، یہ مناسب ہوگا. اب جو بات رپورٹ ہوئی ہے، عمران خان نے ملنے آئے سرکاری لوگوں کو پھانسی گارڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاؤ جا کر بادشاہ کو بتا دو، اس سے آگے تو اور کچھ نہیں. پھانسی گارڈ میں میرا رب جب چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے. یہ شخص تو گرنے والا نہیں.
لیکن اس کو گرانے کے چکر میں لوگ بار بار گر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے تحریری مطالبہ دینے کا عندیہ دے دی ہے، اور میڈیا کو جب گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل اپنے تحریری مطالبات پیش کر دیں گے، پھر حکومت کی مرضی ہے کہ وہ مذاکرات کو چلانا چاہتی ہے یا نہیں، اور ہمارے کمیشن کے قیام کے مطالبہ حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اور یہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن بنانے میں اعتراض تو کوئی نہیں ہونا چاہیے، جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا، بلکہ ان کا کیس مضبوط ہوگا۔ یعنی اگر آپ کمیشن بناتے ہیں تو آپ کا کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ ملٹری ٹرائل میں آخری بات جو کرتے ہوئے کہ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران کچھ میں نے باتیں کر دی تھیں، لیکن جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رضا ربانی 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس قیام کو ووٹ دے کر روئے بھی تھے، آنسو تاریخ کا حصہ ہے۔ جیسے جمال مندوخیل اس پر کہنا تھا کہ ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سیٹ چلی جاتی۔ رضا ربانی کو علم تھا کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے۔ جیسے جمال مندوخیل کے پاس کمال کا آرٹ ہے، حکومت بھی ان کی مداح ہے اور اپوزیشن بھی، اور میڈیا میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کی کونسل سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنے چاہیے، اور اس پر سب نے بلے بلے کی تھی۔ جب ان کا نوٹ آیا تو پتہ چلا کہ 2/3 پوری کرنے کی کوشش تھی۔ اب یہ جتنا ہے آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں، جتنا اطمینان ذرا یاد رکھیے گا، 1.5 سال سے پابند سلاسل ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اعجاز چودھری کے چہروں پر ہے، اور اس کا 10واں بھی جو ہے نا ہائیبرڈ نظام کے پردہ ہزار حکمرانوں کے چہرے پر نہیں ہے۔ فارم 47 کے نواز شریف کا افق پر پفک ہوا چہرہ دیکھے، اور پھر یہ دونوں جبر و استقامت کے پہاڑ۔ 77 سالہ کینسر زدہ ماں یاسمین راشد ثابت کر دیا کہ ووٹ پر ڈاکہ مار کر ان کی امانت لٹیروں کی طرح چھین کر اقتدار کی مسند پر بیٹھنے پر لعنت بھیجتی، اور جیل کی سلاخوں کا تحفہ جو ہے وہ زیادہ معزز اور معتبر ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ کیا مل گیا آپ کو؟ 20 ماہ سے جیل میں رکھے سوائے ذلت کے توق کے، مل گیا آپ کو طاقت اور جبر سے ان کی ضمانتیں روک کر سوائے تاریخی رسوائی کے۔ ان سب کو گرفتار اس لیے کیا تھا کہ نہ کروڑوں لوگ آپ کی دہشت سے خوفزدہ ہو کر پسندیدہ سیاستدان سے بدظن اور آپ کے مسلط شدہ ٹاؤٹ سیاستدانوں کو 8 فروری کو ووٹ کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ شکست در شکست ووٹ تو نہیں ڈالے نا۔ اور جیل میں گرفتار اس شخص نے قوم کو اپنی رضا و منشا اور اپنے شعور سے فیصلہ کرنے کے قابل بنا دیے۔ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ، یہ آپ نے ذہن بدل دیے ہیں، پالیوٹ کر دی ہیں۔ فیصلہ تو آپ نے کر رہے ہیں نا، آپ نہ مانیں ان باتوں کو، لیکن سوال تو ہے نا، اب سارا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ فارم 45 اور 47 میں کیا ہوا، کس طرح چیزوں کو آگے لے کر گئے۔ یہ کیا چیزیں رتی کی ٹوکری میں پھینکی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں ان باتوں پہ؟ آپ نہیں رہ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو آگے لے کے جا رہی چیزیں، اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ لڑائی کوئی کسی کی نہیں ہے۔ میں آج پبلک نیوز میں پروگرام ہوا، بہت سے سخت سوالات کی، میں بول جاتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں مناسب ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک سوال جس کا بہت زیادہ سختی سے سامنا مجھے کرنا پڑا کہ عمران ریاض کی میں لوکیشن بتاؤں، وہ میں نے نہیں بتائی۔ میرا رابطہ ضرور ہے عمران ریاض کے ساتھ، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے ایک مثال دی کہ ایک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت اگر کرتا ہے تو رزق کے لیے کر سکتا ہے، روک تو نہیں سکتے آپ ہجرت کرنے سے۔ ایک تنگ حالات یہاں ہیں، روزی روٹی اس کی یوٹیوب ہے، تو یوٹیوب میں اگر ایک جگہ سے حالات نہیں بن رہے تو دوسری جگہ جانے میں حرج کیا ہے؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ورنہ تو باہر کے ملک میں کیا ہم ارشد شریف بننے دیں عمران ریاض کو؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران ریاض کو ارشد شریف نہیں بننے دیں گے ہم۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں۔ بہت سی باتیں ہوئی ہیں وہ پروگرام میں، بہت سی باتیں ہیں، شیر افضل مربت کے بارے میں باتیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ فیصلے سارے عمران خان صاحب نے کرنے ہیں، وہ بہتر سمجھو فیصلہ کریں، اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے۔ باقی میں ان ذاتی لڑائیوں کے چکر میں نہیں پڑتا، فوکس صرف ایک ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور وہی رہنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔